چاہیے، تو ان سب کو جمع کر کے وہ ٹھنڈا کر دینا چاہیے۔ شاپر کو تو خود آپ استعمال اس طرح کر سکتے ہیں کہ شاپر میں اخبارات اور مقدس لکھائی والے کاغذ اس میں بھر دیں، اس میں کوئی پتھر رکھ دیں، مگر یہ دینا پڑے گا کشتی والے کو۔ آپ خود سمندر میں ڈالیں گے، نہر میں ڈالیں گے، بہتا ہوا یہ سائڈ پہ آ جائے گا۔ تو نہر تو اس کو نہر میں تو ڈالنا شاید اس کا بہت مشکل ہے، یہ آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں کھیتوں میں، کہیں مٹی میں اٹک جائے گا۔ تو اس لیے وہ اس کو دریا سمندر جو گہرے ہوتے ہیں نا، جہاں کشتیاں چلتی ہیں، کشتی والے کو دے دیا جائے، کسی مسلمان کشتی والے کو سمجھا کر، تو وہ پتھر کا وزن اس میں ڈال دیا جائے، اور پھر جب ڈبونے کے ٹائم پر یا جب اس کے حوالے کریں تو 2-4 چیرے لگا دیں اس کو، اسے کٹ نہ لگائیں کہ سارا پھٹ کے بکھر جائے، کچھ کٹ لگا دیں تاکہ اس کے اندر وہ جب پانی میں جائے تو پانی بھر جائے۔ اور یہ کشتی والے سے درخواست ہو کہ یہ بیچ میں جہاں پہنچے نا گہرا، خوب گہرا پانی ہو، وہاں ڈالنا ہے۔ تو یہ بیچ میں جا کر یہ کٹ لگے ہوئے ہوں گے، اس طرح ڈالیں گے نا یہ، تو فوراً یہ پانی پی لے گا اندر اور یہ تلے میں بیٹھ جائے گا، جو بھی تھیلی آپ کی، تو اس طرح یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر آپ نے ویسے دے دیا تو یہ بہتے ہوئے پھر کناروں پہ آ جائیں گے۔ جو لوگ اس طرح بوریاں دے دیتے ہیں نا کٹ لگائے بغیر، تو وہ پھر بہتے 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 کناروں پہ، پھر وہ گنوار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو، تو وہ پھر وہیں ڈھیر کر دیتے ہیں، بوری ان کو کام آتی ہے، بیچ ڈالتے ہیں بوری کو۔ تو یہ پھر بے ادبیوں کا بہت بہت خراب سلسلہ سے پھر کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی نے مجھے لیٹر میں لکھا تھا، اس کے بعد اس نے مشورہ بھی لکھا تھا کہ اس طرح کٹ لگانے کا آپ مشورہ دیا کریں، تب سے میں کٹ لگانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ وہ سمجھ میں آئی بات، کون تھا پتہ نہیں، کوئی بیچارہ اللہ کا نیک بندہ تھا کہ دل جلا، اس نے یہ لکھا تھا لیٹر کچھ چند سال پہلے، مدنی چینل بھی شروع نہیں ہوا تھا تو سے پہلے کا ہی۔ تو یہ طریقہ میں نے فیضان سنت جلد اول میں بھی ڈال دیا، اس کے لیے تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ کرے یہ میری بات سن رہا اور سامنے آ جائے کہ میں ہوں تو میں بھی پھر مشورہ دوں گا، اب تو تم کو وقف مدینہ سے کم تو مدنی انعام قبول کرنا ہی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، کہ تمہاری بات اتنی میں نے دنیا بھر میں پہنچائی، کوئی مجھے تم بھی دو۔ پھر اس کے بعد امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں باقاعدہ یہ شعبہ قائم کرنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے، اور پھر دعوت اسلامی کی مرکزی مسجد شورا کے تحت ایک شعبہ قائم ہوا جو مجلس مقدس اوراق کے نام سے پھر اس نے کام شروع کیا، اس کے مدنی پھول مرتب ہوئے، اور الحمدللہ اس کے ذمہ داران بنانے کی ترکیب بنی، اور اب الحمدللہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ دعوت اسلامی اس کام کو کس انداز سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور امیر سنت نے جو انداز ابھی بیان کیا، اس انداز کو کس طرح ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو ابھی میں کچھ دیر میں دکھانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ دکھاؤں، آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ میں ایک لیبارٹری میں کام کرتا ہوں، میرے پاس اکثر لوگ پیشاب ٹیسٹ کروانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ جو ہوتا ہے، جو پیشاب وہ آب زمزم کی بوتل میں اٹھا کے لے آتے ہیں، جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سرزمین مکہ کا خاص تحفہ۔ میں اسلامی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پلیز اس کو ذرا دھیان کریں، مدنی چینل کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیا کال چلا دیا آپ نے یار، استغفر اللہ۔ اتنے شعور نہیں ہے ہمارے درمیان، ہمارے عقلوں میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم پیشاب ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایسی بوتل کا استعمال کر رہے ہیں جن پر اتنے مقدس تحریرات موجود ہیں۔ کیا ہو گیا یار ہمارے معاشرے کو، ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، اور کتنا دین سے دور ہونا ہے، آپ بتائیے کتنا دین سے دور ہونا ہے، مذہبی ماحول سے کتنا دور بھاگنا چاہتے ہیں آپ، اور کتنی جہالت ہم اپنے پلے باندھنا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کیا، آپ کو بھی عجیب جھٹکا لگا، مجھے تو واقعی جھٹکا لگا بھی، ہاں میں بالکل جھٹکا لگا کہ یہ کیا، ایسا نہ کریں یار، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ ویسے یورین کی تو بوٹل لیبورٹری سے الگ سے ملتی ہیں جس سے آپ کا ٹیسٹ بھی بہتر آئے گا، ایسا تو بالکل غلط ہے۔
اب انہوں نے کال کر دی، سننے والے سن رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی کال نے آپ کو ٹھیک ٹھاک دل و دماغ کے اوپر ہتھوڑا چلا دیا ہوگا کہ یہ نوبت آ گئی ہے بے احتیاطی کی، بے دردی کی، بے توجہی کی، اور اس طرح مطلب کہ کرتے یار. تو مزید اپنے اندر اس معاملے میں سختی، احتیاط اور ادب پیدا کرنا چاہیے. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. میرا نشرہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور یہ جو مقدس اوراق ہیں یہ قرآن پاک جو شہید ہوتے ہیں ان سے بھی نکل جاتے ہیں، بعد مقدس کتابوں سے بھی نکل جاتے ہیں، دینی کتابوں سے، تو حضور ان کا کیا کرنا چاہیے؟ ان کو جمع کریں، جو بھی ہیں، جو بھی مقدس شے ہے. میں تو اب مقدس اوراق کے ساتھ ساتھ 2 قدم آگے بڑھاؤں نا، تحریرات کو لے لیجئے. مقدس اوراق کو تو لینا ہے کیونکہ وہ تحریرات میں بھی اس کے تقدس کا عنصر موجود ہوتا ہے. تو اب یہ مطلب بات ذہن بنا لیجئے اور اس کو اپنے پاس جمع کیجئے، گھر کے اندر، دکان کے اندر، ہر جہاں آپ ہیں. آپ کو راستے چلتے چلتے ملے تو کوئی اللہ کرے کہ ایسے اللہ کے نیک بندے بھی زمین پہ گھومتے ملیں گے جو یہ اٹھاتے رہے. نارملی طور پر مقدس نظر آ جائیں گے آپ کو، اس طرح کی چیزیں پھینک دیتے ہیں لوگ. اگر آپ سارے کے سارے میرے اسلامی بھائی متحرک ہو جائیں، یہ بولنا شروع کر دیں نا، تو آٹومیٹیکلی ترکیب بن جائے گی. آپ کس کس کو سمجھائیں گے؟ دیواروں پہ لکھتے ہیں یار، یہ وال چاکنگ پہ لکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھتے ہیں، پتہ نہیں دیوار کس کی. اگر دیوار بھی آپ کی نہیں ہے، مالک کوئی اور ہے، اس کی بھی اگر آپ نے حق تلفی کی ہے اور اسے اجازت تک آپ نے نہیں لی ہے، تو پھر دیکھیے کہ کتنی مطلب کہ زیادتیوں کا اور شرعی جرائم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ملکی قانون کی خلاف ورزی الگ، شرعی قانون کی خلاف ورزی الگ. پتہ نہیں جب دیواریں ملتی ہے تو گویا کہ ان کو تو پورا پلین بورڈ مل گیا، لکھتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے. لوگوں کے احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں ہے. خوف خدا ہونا چاہیے، حقوق العباد کا خیال ہونا چاہیے. ایک شخص نے اتنا بڑا مطلب کہ اپنا ہولڈنگ بورڈ لیا ہے، اس کا کرایہ پیمنٹ کرتا، جا کر اس کے اوپر اپنے وہ اشتہار لگا دیں گے، دیواروں پہ اشتہار لگا دیں گے، مقدس اشتہار لگا دیں گے. اور اشتہار جس طرح بے دردی کے ساتھ گرتے ہیں، مطلب اس کا احتیاط ذہن ہی نہیں ہے. اب آپ کے سامنے ہے اور کیا میں احتیاط کی بات کروں؟ جس طرح آپ کو ابھی میں نے واقعات بتائے بھی، تو اپنے پاس برا کر محفوظ کیجئے اور محفوظ کرنے کے بعد اس کو اتار لیجئے. اگر کہیں لگاتے بھی ہیں تو براہ کرم اتارنے کا بھی نظام بنائیے، صرف لگا کر بھولنے کا نظام مت بنائیے کہ آپ کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، اب جا کر وہ جو بھی مقدس شے آپ نے لگائی ہے اس کو اتارنے کا بھی اہتمام کیجئے. دوسروں کی دیواریں، دوسروں کے شٹر، دوسروں کی جگہوں کو بالکل مت کیجئے. ابھی کوئی نہیں آپ کو روک رہا، کوئی نہیں منع کر رہا. ہو سکتا آپ سے ڈرتے ہوں گے لوگ، آپ کے پیچھے کوئی لوگ ہوں گے، آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا، یا کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم آپ کی اپنی بے باکی بھی آپ کا مطلب کوئی ساتھ دیتی ہوگی. لیکن مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ قیامت کے روز کیا کریں گے؟ اگر زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، لوگوں کے حق تلفیاں کرتے ہوئے اگر آپ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، کسی کے شٹر پہ جا کر آپ نے پینٹ کر دیا، بالکل پرنٹ گھما دیا اور یہ لکھ دیا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ وہ نہیں بولے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں ان کو بولنے کے لیے جاؤں گا تو یہ میری جان لے لیں گے، مار دیں گے مجھے. اور آپ بھولتے ہو گئے کہ سب ڈرتے ہیں. شرم کرنی چاہیے آپ کو، آپ سے سب ڈرتے ہیں، آپ کے شر سے جو ڈرتے ہیں. عزت کی وجہ سے بندہ تھوڑا بہت دل میں خوف، تعظیم کا ایک ہوتا ہے کہ آدمی کسی کا مان، عزت کی وجہ سے اس سے وہ بھی ڈرتا کیا ہے؟ وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ اس کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو. جیسے ماں باپ کی ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں، مگر یہاں تو آپ کے شر سے لوگ ڈر رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہو. توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اور جن کو آج تک ڈرایا ان سے معافی مانگیے. قیامت کے روز اگر ڈرایا گیا، قبر میں اگر ڈرایا گیا، مر جائیں گے. ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد بھی کوئی ان کے لیے کیا ایصال ثواب دعا فاتحہ کرے گا؟ اگر ایسے سن رہے ہیں مجھے تو برائے کرم میں آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں، آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں. آپ نے آ کر مجھے کوئی ذاتی طور پہ اس کا کام کیا نہیں ہے، میں آپ کی صرف ہمدردی کر رہا ہوں. ایک آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ برائے کرم ایسا مت کیجیے. کیا ہے تو ابھی ہاتھوں ہاتھ توبہ کیجیے اور ان سے معافی مانگیے. کسی کا مطلب
آپ لحاظ مت کیجئے کہ یار کوئی کیا بولے گا. اللہ اس کے رسول سے شرم اور حیا ہونی چاہیے, اس کا رب کا خوف ہونا چاہیے. عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے. بس آپ رجوع کیجئے, توبہ کیجئے اور آئندہ نیت کر لیجئے کہ کبھی میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا. بسوں پہ جا کر لکھتے ہیں, ویگنوں پہ جا کر لکھتے ہیں, لوگوں کی کاروں پہ جا کر اسٹیکر لگا دیتے ہیں, یہ لگا دیتے ہیں, وہ لگا دیتے ہیں, اسکریچ مار دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا 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 زیادتیاں کرتے ہیں. کیا ہو گیا یار؟ اور کچھ تو ہرا اوڑی ہو تو وہ شیشے توڑتے ہیں, کاریں توڑتے ہیں, یہ مارا, وہ ڈنڈا مارا, یہ پھوڑا, وہ توڑا, یہ جلایا, وہ لگایا. کیا ہو گیا یار؟ انسانوں میں رہتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں ہم لوگ. اب سوچے تو صحیح کیا کر رہے ہیں. یہ جینے کا کون سا انداز ہے سمجھ میں نہیں آتا. کیا اس طرح مطلب کہ ہم جیئیں گے؟ یہ کوئی جینے کا انداز ہے؟ لڑائی جھگڑا, مار دھار, توڑ پھوڑ, یہ لکھا وہ لکھا, اس کا شٹر, اس کی دیوار برباد کی, اس کا تالا برباد کر دیا, تو اس کی مطلب کہ گھر کی نئی دیوار برباد کر دی, تو اس کی کار برباد کر دی, تو اس کا شیشہ برباد کر دیا, سڑک پر چلتے ہوئے سگنل برباد کر دیا. اب کیا ہو گیا ہم کو یار؟ کس نے سکھایا, کس نے سمجھایا؟ کچھ پتہ تو چلے یار. کون سی قرآن کی آیت سے یہ سیکھا, کون سی حدیث سے سیکھا؟ معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. سری اسلام اور دین کے خلاف کام کرتے جا رہے ہیں اور ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں, سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. پورا گروپ بنایا, پوری گینگ بنائی ہوئی ہے. اٹس ناٹ فیئر یار, ایسا نہ کریں. اسی طرح جو مقدس تحریرات دیواروں پر لکھتے ہیں, کیوں لکھتے ہیں آپ؟ یہ مطلب آپ کو پتہ ہے کھڑچ کر نیچے آ جاتی ہے, گر, معاذ اللہ کیا بولوں میں آپ کو, دیواریں گر جاتی ہیں. ایسا تو نہ کریں. بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ یا ظاہرو, یہ دیوار پہ لکھنے سے دیوار نہیں گرتی, یہ اس کی برکت ہے. میرا مشورہ ہے کہ لکھ کر اس کو کاغذ یا کسی چیز پر کوٹنگ وغیرہ کر کے لکھ کر اس کو لٹکا دیں, فریم جیسے کہ چھوٹی سی لٹکا دیں, تاکہ یہ مطلب حفاظت کی حفاظت بھی رہے گی. ورنہ وہ رنگ کھڑچے گا یا جو بھی مطلب ہوگا, یا پانی لگے گا تو وہ دیری رات کا دھلا ہوا پھر پاؤں میں آتا ہے. سب غور کرنے کی باتیں ہیں. آپ سوچیں گے تو آپ کے لیے راستے بہت نکل آئیں گے. تو اس طرح دعوت اسلامی الحمدللہ اس معاملے میں کام کر رہی ہے. اور آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دعوت اسلامی کس طرح مقدس اوراق کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلامی کے جہاں اتنے سارے شعبہ جات ہیں, جس میں ایک شعبہ مجلس تحفظ اوراق مقدسہ بھی ہے. یہ شعبہ بھی الحمدللہ اپنے دن با دن اپنے کام کر رہا ہے. اور یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ دیکھیں. یہاں پر الحمدللہ رب العالمین کراچی کے مختلف علاقوں سے یہاں پر مقدس اوراق جمع ہوتے ہیں. جمع ہونے کے بعد یہ یہاں سے ٹھنڈا کرنے لے جاتے ہیں. ہم آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کتنے سارے اوراق مقدسہ رکھے ہوئے ہیں. بھائی بھی یہاں موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, جس کے نگران ہیں ہمارے خالد بھائی. ان سے بوری میں ڈالنے کا طریقہ بھی ہم سنیں گے. تو یہاں پر دیکھ سکتے اتنا بڑا گودام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس جس طریقے سے جس کنڈیشن میں اوراق آتے ہیں, مقدس اوراق آتے ہیں, شہید جیسے قرآن پاک ہو جاتے ہیں, احادیث مبارکہ ہیں, مقدس تحریرات ہیں, جو ہمارے پاس جس کنڈیشن میں آتی ہیں, صرف ہم ان کو اگر کوئی بورے پھٹے ہوتے ہیں یا مطلب ہے کہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو ان کو ہم صاف یعنی ثابت بوروں میں ڈال کر, تاکہ مقدس اوراق جو ہیں وہ ان کی بے ادبی نہ ہو, تو ان کو اس میں ڈال کر ایک اپنا اسی کنڈیشن میں اس کو اپنا سمندر میں ٹھنڈا کرتے ہیں. تو اب اس میں طریقہ کار ہے کہ جو آپ الحمدللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہم بورے کے اندر یہ اوراق ڈالتے ہیں. جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں طریقہ کار عطا فرمایا کہ بوروں میں اوراق جب ڈالیں تو اس کے اندر ایک کوئی بھاری پتھر بھی ڈال دیں, کہ جس کی وجہ سے اپنا یہ بورا جب ہم سمندر میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سمندر کی تہ میں بیٹھ جائے گا. اور اسی وقت اس کو ٹھنڈا کرنے سے پہلے اس کو ہم بورے کو انشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کو چیرا بھی لگا دیں مختلف مقامات پہ, تو انشاءاللہ عز و جل اس وقت ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم چیرا بھی لگائیں گے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جو چیز ثابت آتی ہے تو اس کا کیا چھاٹی کرنے کا بھی کوئی نظام ہوتا ہے یا کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ شورا کے مدنی پھولوں میں یہ طے ہوا ہے کہ جس انداز میں آپ کو یہ اوراق آئیں, بس ان کو آپ دوسری اگر بورا ثابت ہے تو آپ اس کو اسی انداز میں
अपना समंदर में ठंडा कर दें, चीरे लगा के, पत्थर वगैरह डाल के, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। तो अब चूंकि हमारे शूरा के मुताबिक जो मदनी फूल तय होते हैं, हम उसके मुताबिक हर शोबा अपने मदनी काम को अंजाम देता है। ये भी बताइए कि ये बाबुल मदीना कराची के कितने इलाकों से आपके पास ये मुकद्दस औराक जमा होते हैं और कितने दिन के बाद अब इसको ठंडा करने की आपकी तरकीब होती है? इस वक्त बाबुल मदीना कराची में 17 काबिना है। दावत इस्लामी की इस्तिलाह में इसको 17 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें से ये एक काबिना है कोरंगी लांडी की पाक रज़वी काबिना, जिसका ये एक गोदाम है। इसके अलावा बाकी जो 16 काबिना हैं, जिसमें ये औराक अपने अपनी काबिना में तमाम ज़िम्मेदारान उस अपनी काबिना में औराकों को, मुक़द्दस औराक को जमा करते हैं। फिर वहीं से ये तरकीब है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका सिलसिला होता है। इस वक्त हम साहिल समंदर पर है और ये साहिल समंदर इब्राहिम हैदरी का साहिल समंदर है और ये जो मुक़द्दस औराक हैं, ये जो मुक़द्दस औराक हैं ये भी इंशाअल्लाह उस लाज के अंदर रखेंगे, जिस लाज में हम जाएंगे उस लाज में रखेंगे और उस रखने के बाद इंशाअल्लाह 20 समंदर में जाकर इसको ठंडा करेंगे। बताइएगा कि अगर कोई शख्स किसी को कहीं ज़मीन से या कहीं से भी वो मुक़द्दस औराक मिलता है तो वो कहाँ जाकर दें? औराक मुक़द्दस ज़मीन पर कहीं गिरा हुआ पड़ा हुआ मिले तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला का नाम, उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम और हदीसें या रिवायतें ज़ाहिर लिखी होती हैं, अखबारात पे में अमूमन लिखी होती हैं, तो उनको चाहिए कि उसको उठा लें और उठा के आया कि अमीर अहले सुन्नत तो यहाँ तक ताकीद फरमाते हैं कि जो भी तहरीर हैं, यानी जो भी तहरीर है वो आसमानी इल्हामी ज़ुबान है, तो उनका अदब करना चाहिए। तो जब उनको उठाकर वो अपना कोशिश करें कि या तो अपने पास कोई घर में एक ऐसी तरकीब बना रहे हैं, जमा करते रहें, और नहीं तो अगर मस्जिद जाते हैं तो औराक को अपने पास रखें और मस्जिद में जाके जो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ औराक मुक़द्दसा के हवाले से तरकीब बनाई गई है वहाँ के किसी ज़िम्मेदार को दे दें, या वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई सिलसिला होता है, बोरा रखा होता है, तो वहाँ वो उस औराक मुक़द्दसा को जमा कर दें। बड़ी मौजें उठ रही है और ये अपना हमारी कोशिश है कि मुक़द्दस औराक को 20 समंदर में ही डाला जाए, ठंडा किया जाए। समंदर पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नज़ारा एक हमें देखने को मिलता है। मुक़द्दस औराक हम ठंडा करने के लिए जा रहे हैं, तो आइए हम समंदर को अपना ईमान का गवाह बना लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए समंदर, ए समंदर, तू गवाह हो जा, तू गवाह हो जा, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम कादरी हैं, हम कादरी हैं, हम अत्तारी हैं, हम अत्तारी हैं, हम रज़वी हैं, हम रज़वी हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख सकते हैं हम काफ़ी गहराई के अंदर मौजूद है। जो हमने बोरी वहाँ से भरी थी, अब इसको हमने यहाँ पर चाक किया है, इसलिए चाक कर रहे हैं ताकि वो इसके अंदर पानी भर जाए और ये समंदर की तह में बैठ जाए। अब हम समंदर में ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख सकते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, अब ये दूसरा बोरा हम डाल लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और ये आराम से डाल लें। ये हमने ये डाला, अब ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जी जी मैं वही कह रहा हूँ। आप पानी तो पिए, पानी पिएगा, खुद ही बैठता चला जाएगा। हाँ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे इस्लामी भाई कोशिश कर रहे हैं कि मुक़द्दस औराक को जमा किया जाए। ये मुल्क की सतह पर मजालिस और ये ज़िम्मेदारियाँ तकसीम की जा रही हैं और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इजाफे की सूरतें भी बनती चली आएंगी। लेकिन अभी जैसे कभी दिखाया गया, दीवार पर भी लिखा हुआ था, चूँकि दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान भी देख रहे होंगे कि ये एक दीवार पर सारा वो हमने मुक़द्दस औराक वगैरह की तहरीरात लिखी हुई थी। मेरा मशवरा ये कि दीवार पर ना लिखा जाए, इसके लिए बैनर बनाए जाएँ। बैनर बनाकर आप अगरचे लगा दें या कोई बोर्ड वगैरह बनाकर आप लगा दें, ताकि जो दीवारों पर लिखने से इसका अदब का मसला हो सकता है, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने बयान भी किया है।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کی کال لوں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الثانی قدس سرہ السامی نے ایک روز عام بیت الخلاء میں باتھ روم میں بھنگی کا صفائی کے لیے رکھا ہوا گندگی سے آلودہ کونا ٹوٹا ہوا بڑا سا مٹی کا پیالہ ملاحظہ فرمایا۔ غور سے دیکھا تو بےتاب ہو گئے، کیونکہ اس پیالے پر لفظ اللہ کندہ تھا۔ لپک کر پیالہ اٹھا لیا اور خادم سے پانی کا آفتابہ یعنی ڈھکن والا جو دستہ لگا ہوتا ہے آفتابہ منگوا کر اپنے دستے مبارک سے خوب مل مل کر اچھی طرح دھو کر اس کو پاک کیا۔ پھر ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ رکھ دیا۔ آپ اسی پیالے میں پانی پیا کرتے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام فرمایا گیا، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں بھی دنیا اور آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو 100 سال کی عبادت اور ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکا تھا، نہیں ہو سکتا، تو نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ یہ وہ مقام حاصل ہوا۔ اور حتیٰ کہ آپ کا تو یہ نہیں، آپ سادہ کاغذ پلین پیپر جو ہوتا تھا اس کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کا بھی ادب کیا کرتے تھے، اس میں بھی لکھا جاتا ہے نا، یعنی وہ کھرچن بزرگوں نے تو جو کھرچن ہوتی تھی اس کو بھی سنبھالا کرتے تھے، ایون کہ جو سیاہی لگ جاتی تھی انگلی پر یا انگوٹھے پر جو قلم صحیح کرتے ہوئے، پہلے تو وہ ڈبویا جاتا تھا انک پوٹ کے اندر سیاہی، اور کاغذ کے وہ لکڑی کی قلم ہوتی تھی، تو وہ اس لگی ہوئی سیاہی کا بھی ادب کرتے تھے ہمارے بزرگان دین۔ ہمیں پتہ نہیں کیا عجیب سا ایک عجیب حال ہو گیا دنیا بھر کے اندر کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سب بھی کیا اس میں بعض اوقات تو کچھ حد سے تجاوز بھی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ بعض صورتوں میں ہم گناہگار بھی ہو جائیں۔ تو بڑی غور طلب یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رضوان اسلام اوسلو ناروے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک پرابلم ہے کہ مسجد میں ہمارے پاس نا تقریباً 1 من کے تقریباً جو ہے نا مقدس اوراق پڑے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو کس طرح کہاں رکھنا ہے اور کس طرح پانی میں بہانا ہے۔ یہ الحمدللہ طریقہ کار عرض کر دیا، اگر جہاں جہاں پاسبلٹی ہے وہاں پر بالکل یہ انتظام کرنا چاہیے۔ ہم نے پورا طریقہ آپ کو بیان کر دیا ہے، اور آپ کوشش کریں چاہے دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں، الحمدللہ ایک مذہبی رائٹس کا ایک پورا ایک قانون دنیا بھر میں عموماً طور پر چلتا ہے۔ تو اس طرح اگر کہیں دنیا بھر میں بھی اگر اسلامی بھائی اپنے مقدس اوراق کے حوالے سے کوئی ایسا عمل کرنا چاہیں، بلکہ جیسے کہ انہوں نے تو سمندر کا کہا، آپ کو بھی دکھایا، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت کے اندر جو مزید طریقہ کار بیان کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ مقدس اوراق کو دفن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ بحر شریعت میں عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر مصحف شریف پرانا ہو گیا، قرآن شریف کے جو صفحات ہوتے ہیں، مصحف شریف اگر پرانا ہو گیا اور اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے گڑھا کھود کر جانب قبلے کی دیوار کو اتنا کھودیں کہ سارے مقدس اوراق سما جائیں، ایسی لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا گڑھے میں رکھ کر اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف پرانا ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے۔ تو ایک یہ طریقہ کار بھی میں نے فیضان سنت سے پڑھ کر آپ کو بیان کر دیا۔ اور کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شوکت اطاری ہے، میں ضلع پاک پتن سکندر چوک سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال بارگاہ میں یہ ہے کہ جو مقدس اوراق ہمیں ملتے ہیں راستے میں چلتے ہوئے، انہیں کہاں رکھنا چاہیے، اور جہاں پانی کا یہ سلسلہ نہ ہو، نہر وغیرہ یا سمندر، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بس جزاکم اللہ خیرا۔ دفن کا طریقہ، آمین، دفن کرنے کا طریقہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کی بعض جگہوں پر اسلامی بھائیوں کی طرف سے ہو کہ آپ فلاں جگہ پر پہنچا دیجئے، فلاں جگہ پہنچا دیجئے، ایڈریس مل جائے گا، کوئی گائیڈ لائن مل جائے گی، کوئی راستہ مل جائے گا تاکہ مقدس اوراق کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک تعظیم کے مقام پر رکھنا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں ادب و تعظیم کہا جا سکے کہ یار اس نے اس کی کوئی ادب کیا، تعظیم کی، اور اس طرح اس کو بے ادبی اور بے حرمتی سے اس نے اس مقدس کاغذ کو، مقدس تحریر کو بچایا۔ بلکہ آپ نے تو آج عام تحریر کا بھی ذہن بنا لینا ہے، اس کو بھی اس طرح ہم نے بازاروں میں لانا نہیں ہے، اور اس کو بھی ادب کے ذریعے استعمال کرنا ہے۔ جی اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سعادت اطاری حضور بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ صاحب بہت پیارا سلسلہ آپ لے کے آئے مقدس اوراق کے حوالے سے، اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی میں اس حوالے سے ایک شعبہ بھی الحمدللہ حضور مجلس بنا دی گئی ہے، مجلس تحفظ اوراق مقدسہ۔ تو اچھا اس سے یہ عرض کرنی تھی کہ آج کے اس پرفتن دور میں کہ جب لوگ فقط عربی ہی کو اور قرآن پاک ہی کو سمجھتے ہیں کہ بس انہی کا احترام کرنا ہے، باقی وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں توجہ دلائی ماشاءاللہ آپ نے کہ انگلش کے بھی اور نسبتوں کے عادات کے حوالے سے بھی ان پر بھی خصوصی توجہ دینی ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ جتنا احتیاط تو کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی صاحب خریداری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جو بل دیے جاتے ہیں ان میں وہ نام لکھے ہوتے ہیں شاپس کے، اسی طرح جس جگہ بھی جائیں یہ سارا اسی طرح سلسلہ ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ پوچھنا تھا صاحب کہ کیا یہ جو کاغذات جن پہ انعام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم وہ عربی کے قرآن پاک کے جو مقدس اوراق ہوں دیگر اوراق ان کے ساتھ ہی اکٹھا دفن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً ان تمام تحریرات کا ہم کو ادب کرنا ہے، چاہے وہ اردو میں ہو، سندھی میں ہو، کسی بھی زبان میں، اخبارات وغیرہ میں۔ اخبارات میں صرف اشتہار وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ اشتہار بھی ہوں تو بھی ان میں عبارتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تمام تحریرات کا ادب بجا لانا ہے، اور ان کو میں نے کہا جس پر تحریر ہے نا اس کو پلیز آپ، اگر آپ کے وہ استعمال میں نہیں ہیں اور آپ اس کو ضائع ہی کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب وہ یوز میں نہیں ہے، تو اپنے پاس کوئی ایسا شاپر رکھ لیجیے، کوئی تھیلی رکھ لیجیے، اس میں جمع کرتے رہیں، 2-4 دن کے اندر جمع ہو جائیں، تو آتے جاتے ہوئے کوئی ایسا جگہ دیکھ لیں کہ وہاں آپ اس کو دے دیں، وہاں رکھ دیں، ڈبے میں ڈال دیں، تاکہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں، بعض لوگ اپنے اپنے طور پر چھوٹی موٹی انجمنیں بنا کر بھی نارملی طور پر کام کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ لے جائیں گے۔ صرف دعوت اسلامی ہی نہیں کری، اور بھی کئی شاید لوگ یقیناً میرے علم میں کر بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو ان کی اچھی اچھی نیتوں پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یوں ذہن بن جائے گا نا کہ میں نے ان تحریروں کا ادب کرنا ہے، تو آپ کے پاؤں میں بھی اس چیز کو تحریر پر آپ شاید نہیں آنے دیں گے۔ بلکہ میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ اپنے چپل میں بھی کوئی تحریر ہو تو نہ، وہ بالکل کوئی داغ کر یا کوئی سی چیز کر کے آپ تحریر یا کوئی، بلکہ اب تو 12 نمبر کے چپل کیسے پہنو گے، 11 نمبر کے چپل کیسے پہنو گے، نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب کیا عرض کروں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں بچنے کا ذہن عطا فرمائے، جذبہ رہنمائی کرے گا۔ آپ کا جذبہ ہے کہ میں نے بچنا ہے تو راستے نکل آئیں گے۔ جہاں نمازوں پر لکھی ہوئی ہوتی تحریرات، دسترخوان پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں تحریرات، بچنے کا جذبہ تو ہو جائے گا، صورت نکل آئے گی۔ تفصیل مزید معلومات کے لیے مقدس اوراق کے حوالے سے باقاعدہ مکتبۃ المدینہ پر تحریرات کا رسالہ موجود ہے، وہ تحریرات کا رسالہ لے لیجئے سوال جواب کی صورت میں، اور فیضان سنت جلد اول کا جو باب ہے فیضان بسم اللہ، اس میں مقدس اوراق کے متعلق الحمدللہ معلومات اور تفصیلات موجود ہیں، واقعات حکایت کی صورت میں یہ لے لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت پیارا ذہن بنے گا۔ اخبار جو بیچتے ہیں، اخبار جو بناتے ہیں، اخبار جو بانٹتے ہیں، سب کو غور کرنا چاہیے، سب کو سوچنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی ادب کو، اپنے احترام کو اور تعظیم کے معاملات کو بہتر انداز سے لے کر چل سکے۔
جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شیخ صاحب میرا آپ سے نا التجا ہے کہ اگر ہم گھر میں گھی کا ڈبہ خالی لے کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس میں روزانہ کے جو مقدس اخبار وغیرہ یہ اس طرح کے اوراق ملتے ہیں اگر ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں تو وہ اس کے اندر نا گھل مل کے لگتی سی بن جاتی ہے, ان کی وہ سیاہی جو ہے نا اڑ جاتی ہے. کیونکہ اب ہم رہ رہے ہیں ادھر مطلب پنڈی میں رہ رہے ہیں, یہاں تو سمندر وغیرہ کا تو نہیں ہے. نہیں سمندر وغیرہ اگر کہیں نہیں بھی ہے تو میں نے کہا نا دفن کرنے کا بھی تو نظام ہے نا, آپ کو عرض کر دی تھیلی وغیرہ میں جمع کر کرے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں دعوت اسلامی کے مجالس ملک بھر میں کابینہ اور علاقہ وغیرہ سطح پر بننی شروع ہو جائیں گی. آپ دل بڑا رکھیں, بلکہ آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ شعبہ سنبھالیں, آئیے آگے میدان عمل میں آئیے, نگران اور ذمہ دار سے رابطہ کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس خدمت میں کا موقع دیجیے. مل جل کر انشاءاللہ تعالیٰ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس انداز کو آگے لے کر بڑھیں گے. اور مجال ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جائے. واقعی سفر مدینہ پہ جا کے دیکھے تو بس ذہن کام نہیں کرتا. وہاں تو ڈبیوں پر اس پہ کیا کچھ نہیں ہوتا, پانی کے جو ویپر بنے ہوئے ہوتے ہیں اسٹیار, وہ بوتلیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ تصور کیجئے, عجیب سی حالت ہوتی ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, مائنڈ بنا رہے ہیں. آپ جو بھی عام اسلامی بھائی بھی ہیں میدان میں آ جائیں, اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں یہ ادب اور احترام کا جو میں نے عرض کی ہے وہ نظام بنائیے, انشاءاللہ تعالیٰ فرق پڑے گا. ہم خود تو کریں, انڈیویجولی کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے. ہمارے اپنے عمل میں, کردار میں, گھر میں, کاروبار میں پتہ نہیں کہاں کا برکتیں نصیب ہوں اور کہاں کے کہاں نکل جائیں. ایک ادب اور ایک تعظیم کا معاملہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کتنا مفید و بہترین ثابت ہو جائے, کیا پتہ. ادب ادب ہوتا ہے. دیکھیں ایک شخص بڑا برا آدمی تھا, بڑا برا آدمی تھا. یہ ایک ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں پانی نیچے کی طرف جا رہا تھا, تو وہ اوپر بیٹھا ہاتھ منہ دھو رہا تھا. اس کی نظر نیچے بزرگ پر پڑی, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر پڑی, جو کہ نیچے کی طرف بیٹھے وضو فرما رہے تھے وغیرہ. تو اس نے غور کیا کہ میں برا بدکار گناہگار آدمی, میرے ہاتھ پاؤں سے لگا پانی ان حضرت کے پاس جا رہا ہے, نہ یہ درست نہیں. بلکہ وہ وہاں سے اٹھا اور نیچے کی طرف چلا گیا اور جا کر حضرت کے جو ہاتھ پاؤں سے لگا ہوا پانی اس کی طرف بڑھ رہا تھا. یہ اس کو تعظیم کے ساتھ, ادب کے ساتھ لے رہا تھا کہ اس کی برکتیں ملیں گی. مرنے کے بعد اس خواب میں دیکھ کے کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا بس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ ادب و تعظیم اور وہ چیزیں جو میں نے کی وہ میرے کام آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. آپ ہمت کیجیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. اور جو آپ تک ہم کچھ معاشرے میں ہونے والی برائیاں, خرابیاں, بے احتیاطیاں پہنچاتے ہیں کہ ان کو ہم روکیں, اس میں ہمارا ساتھ دیجیے, عملی طور پر دیجیے, ہر حوالے سے ہمارا ساتھ دیجیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں.